والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم المتوالي. قال هذه إحدى الروايات عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ووجهه أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع، فيعتبر أوله وآخره كالنصاب في باب الزكاة. گزشتہ سبق میں حیض کے مسائل شروع ہوئے تھے اور آپ نے پڑھا کہ حیض وہ خون ہے جو ہر ماہ عورت کو آتا ہے اور اس کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے. 10 دن. اور حیض کے ایام میں عورت جو ہے وہ اس سے نماز ساقط ہو جاتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی ان ایام میں، البتہ روزے کی قضا کرنا پڑے گی، جبکہ نماز کی قضا بھی اس کے ذمہ نہیں گئی. اور اسی طرح ان ایام کے اندر خاوند اس سے صحبت نہیں کر سکتا اور وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی وغیرہ. یاد رکھیے ایام حیض کے اندر عورت کے لیے قرآن کی تلاوت جائز نہیں، اور اگر کوئی استانی ہے اس کو پڑھانے کی ضرورت ہے. میں نے بتلایا تھا وہ کیا کرے کہ 2 3 لفظ جدا جدا کر کے پڑھائے، پوری آیت نہ پڑھے. پوری آیت نہ پڑھے. اور نصف آیت بھی اگر کسی چھوٹی آیت کے برابر ہوتی ہے تو نصف بھی نہ پڑھے. بس یہی بہتر طریقہ ہے، 2 3 لفظ پڑھائے اور اس میں پھر یاد رکھیے صرف قرآن کی تلاوت منع ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتی. باقی ذکر و اذکار عورت کے لیے جائز ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اسی طرح درود شریف وغیرہ، یہ سب چیزیں وہ پڑھ سکتی ہے. سب چیزیں پڑھ سکتی ہے. اور علماء نے، فقہا نے لکھا ہے کہ ایام حیض کے اندر مستحب یہ ہے عورت کے لیے کہ جب نماز کا وقت آئے تو وضو کر کے کچھ دیر مصلی پر بیٹھ جایا کرے اور کچھ نماز کے بقدر کچھ ذکر وغیرہ کر لیا کرے تاکہ وہ نماز کی عادت چھوٹنے نہ پائے. چھوٹنے نہ پائے. طریقہ سمجھ میں آیا؟ نماز تو نہیں پڑھ سکتی لیکن اس کی عادت برقرار رہے تو اس وقت پھر وضو کر کے اور پھر مصلی پر بیٹھ کر کچھ دیر ذکر وغیرہ کر لیا کرے. وَالطُّهْرُ إِذَا تَخَلَّلَ. آج طہر متخلل کا مسئلہ ہم پڑھیں گے. طہر متخلل یاد رکھیے، یہ طہر جو ہے، طہر پاکی کا زمانہ، 2 حیضوں کے درمیان کا جو پاکی کا زمانہ ہے اس کو طہر کہتے ہیں. اور پھر اس میں تفصیل یاد رکھیے، آگے یہ آپ کو بتلائیں گے بھی کہ طہر کی کم سے کم مدت 15 دن ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں. تو یہ جو طہر ہے اگر کم سے کم 15 دن ہو تو اس کو طہر صحیح کہیں گے. طہر صحیح. لیکن اگر یہ پاکی کا زمانہ 15 دن سے کم ہو جائے، مثلا 14 دن کا ہوا یا 12 دن کا ہوا یا 10 دن کا ہوا، تو یہ طہر فاسد ہے. فاسد. اور یہ ہے طہر متخلل. سمجھ میں آیا یہ طہر متخلل ہے، یہ جو طہر فاسد آیا. اور اس کا حکم آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جاری خون کی طرح ہے. مثلا ایک عورت نے 1 دن خون دیکھا، پھر 8 دن اس نے خون نہیں دیکھا اور پھر 1 دن خون دیکھا، تو یہ سارا جاری خون کی طرح ہے اور یہ سمجھا جائے گا کہ گویا عورت کو 10 دن مسلسل خون آیا. طہر متخلل کس کی طرح ہے
جاری خون کی طرح بھائی حیض کے مسائل اچھی طرح سمجھ لیجئے، آگے اتنی تفصیل نہیں آئے گی بھائی. تو یہ ہے طہر متخلل بھائی، طہر متخلل. اور یوں سمجھا جائے گا بھائی دیکھا تو اس نے خون صرف پہلے دن اور 10ویں دن اور درمیان کے 8 دن خون آیا ہی نہیں، لیکن کیا سمجھا جائے گا اس کو؟ کس طرح سمجھا جائے گا؟ گویا 10 دن مسلسل خون اسے آیا بھائی، مسلسل خون آیا، اور یہ سارے بیچ کے ایام بھی شامل ہیں. تو 10 دن خون آیا. اور حیض کتنا 10 دن کا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ حیض کی تو اکثر مدت 10 دن ہے، 10 دن کا بھی حیض ہو سکتا ہے. تو اس سارے کو حیض شمار کیا جائے گا. اس سارے کو کیا شمار کریں گے؟ حیض شمار کریں گے. یہ ہے طہر متخلل. اور اگر وہ پاکی کا زمانہ 15 دن کا ہوا تو پھر یہ بہتے خون کے حکم میں نہیں ہے، بلکہ یہ پاکی ہی کا زمانہ ہے. اور پاکی کے زمانے میں تو عورت پر نماز، روزہ وغیرہ یہ سب چیزیں لازم ہوتی ہیں، تو ان ایام میں بھی وہ چیزیں لازم ہوں گی بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ چلیے اور وضاحت میں کر دیتا ہوں. یاد رکھیے یہ حیض میں ہر عورت کی عادت مقرر ہوتی ہے. مثلا ایک عورت ہے 1 مہینے 6 دن خون اس نے دیکھا، تو اگلے مہینے بھی اسی طرح ہوگا، 6 دن ہی اس کے حیض کے ہوں گے. اس سے اگلے مہینے بھی اس کے 6 دن اسی طرح حیض کے ہوں گے بھائی. یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، ان کو علم ہوتا ہے بھائی. تو کسی کو 4 دن حیض کی عادت، کسی کے 5 دن، کسی کے 6 دن بھائی. اور آپ پڑھ چکے کم سے کم مدت کتنی ہے حیض کی؟ 3 دن. زیادہ سے زیادہ کتنی ہے؟ 10 دن ہے. تو اس کے درمیان کی کوئی بھی عادت ہو سکتی ہے عورت کی. اور یہ عموماً جیسے عادت ہوتی ہے اسی کے مطابق آتا ہے، لیکن بعض اوقات عادت بدلتی بھی ہے. مثلا ایک عورت ہے، وہ ہر مہینے 4 دن حیض کی عادت ہے، اس کی 4 دن خون آتا ہے. لیکن ایک مہینہ ایسا آیا کہ اس نے 5 دن خون دیکھا. تو اب آپ یہ نہ کہیں کہ 4 دن حیض کے اور 1 دن استحاضہ کا، بلکہ یوں کہیں گے اس کی عادت بدل گئی. جب تک وہ خون 3 اور 10 کے درمیان ہے تو کہیں گے عادت بدل گئی. اس سے اگلے مہینے فرض کرو اسے 7 دن خون آیا، پھر کہیں گے ہم کہ اس کی عادت بدل گئی. یہ 7 کے 7 دن کیا ہیں؟ حیض. اس سے اگلے مہینے اسے 10 دن خون آیا تو کیا کہیں گے ہم کہ اس کی عادت بدل گئی. تو چاہے عادت کبھی بدلے، چاہے ہر مہینے ہی بدلتی جا رہی ہے، لیکن جب وہ 3 اور 10 کے درمیان ہے اس کو کیا شمار کریں گے؟ حیض شمار کریں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر یہ خون 10 دن سے بڑھ جائے پھر سمجھ جائیں گے یہ استحاضہ ہے. یہ کیا ہے؟ زائد. اب ایک عورت کی عادت ہے تو یہ جو جب 10 دن سے بڑھ گیا تو اب آپ یہ نہ کہیں 10 دن حیض کے اور مثلا باقی زائد دن استحاضہ کے، بلکہ اس عورت کی پچھلی عادت کو دیکھا جائے گا. مثلا اس عورت کی عادت تھی 5 دن کی، تو وہ 5 دن اس میں سے حیض شمار ہوگا اور باقی سارے کیا شمار ہوں گے؟ استحاضہ شمار ہوگا بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ تو 5 دن حیض کے پچھلی عادت کو دیکھا جائے گا. لہذا یہ 5، 6، 7 دن جو اوپر ہوئے ان میں خون آ رہا تھا اور اس میں اس نے نمازیں وغیرہ نہیں پڑھی تھی. جب 10 سے اوپر چلا گیا اب پتا چلا کہ استحاضہ ہے. پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا، احتمال تھا 10 پہ ہی رک جائے. 10 پہ ہی رک جاتا تو سارا ہی کیا شمار ہوتا؟ حیض. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ عادت بدل گئی. لیکن جب 10 سے اوپر چلا گیا پتا چلا استحاضہ ہے بھائی. تو اب پچھلے عادت کو دیکھیں گے بھائی، پچھلے عادت کو. اور عادت تو کتنی تھی؟ 5 دن. تو 5 سے جو زائد دن ہیں ان میں ان کی نمازیں بھی اس کے ذمے ہیں. لہذا 10 سے اوپر ہوتے ہی کیا کر لے؟ غسل فوراً کر لے اور اب نمازیں پڑھنا شروع کر دے. استحاضے کا جیسے آگے بیان بھی آئے گا اس کے مطابق بھائی ہر وقت کے لیے الگ وضو کرے گی.
اور پچھلی نمازیں جو رہ گئیں، 5 دن تو حیض تھا، 5 دن جو تھا وہ اس نے نمازیں نہیں پڑھی حیض سمجھ کر، لیکن وہ تو کیا نکلا؟ استحاضہ معلوم ہوا، تو ان کی بھی اس کے ذمہ قضا ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ایک عورت ہے، اس کو ہر مہینے مثلا 4 دن حیض آتا ہے، 4 دن، پھر ایک مہینہ اس کو 8 دن حیض آیا، اس سے اگلے مہینے خون جاری ہوا 10 دن سے اوپر چلا گیا، تو اب کیا کریں گے؟ پرانی عادت کو دیکھیں تو کتنا ہے؟ 4۔ پچھلے مہینے کی عادت کو دیکھیں تو کتنا ہے؟ 8 دن۔ یاد رکھیے، پھر اس میں صرف پچھلے مہینے کو دیکھیں گے، اس سے پیچھے کو نہیں دیکھیں گے۔ پچھلے مہینے میں اس کو خون کتنا تھا؟ 8 دن۔ ہم کہیں گے 8 دن جب آیا تھا ہم نے اسی وقت کہا تھا عادت بدل گئی، کیونکہ 10 کے درمیان ہے، 3 اور 10 کے درمیان، لہذا اب اس مہینے تو اب 10 سے بھی اوپر چلا گیا، معلوم ہوا استحاضہ ہے زائد، لیکن کتنا استحاضہ اور کتنا حیض؟ پچھلے مہینے میں کتنا تھا؟ 8 دن، تو اس میں سے بھی 8 دن حیض کے شمار ہوں گے، اس سے اگلے دن جو ہیں وہ استحاضہ کے شمار ہوں گے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اب طہر متخلل آیا بھائی۔ طہر متخلل میں نے بتلایا کہ جاری خون کے حکم میں ہے، جاری خون کے حکم میں۔ یہاں ایک قول متن میں ذکر ہوگا اور ایک قول آگے شرح کے اندر صاحب ہدایہ ذکر کریں گے، تو جو شرح کے اندر صاحب ہدایہ ذکر کریں گے اسی پر عمل کرتے ہیں فقہا مفتی حضرات، کیونکہ اس میں آسانی ہے، آسانی۔ اس کے مطابق یاد رکھیے کہ انہوں نے بتلایا یہ آگے آپ کو بلکہ بتلائیں گے، اقل طہر جو ہے وہ 15 دن کا ہے۔ 15 دن سے اگر طہر کم ہوا تو اس کو یہ طہر متخلل ہوگا، اور یہ سارا کس کے حکم میں ہوگا؟ جاری خون کے حکم میں ہوگا۔ لہذا ایک عورت نے ہر مہینے اس کی عادت ہے مثلا پہلی تاریخ سے لے کر 5 تاریخ تک، یہ اس کے حیض کے ایام ہیں۔ اب اگلا مہینہ جب آیا تو پہلے تاریخ کو اس نے خون دیکھا 1 دن، پھر 14 دن خون نہیں دیکھا، 14 دن، پھر اس کے بعد 1 دن اس نے خون دیکھا، تو کیا سمجھا جائے گا؟ یہ بیچ میں جو طہر آیا یہ طہر متخلل ہے، بیچ میں آیا ہے 2 خونوں کے، اور یہ طہر فاسد ہے، اور یہ کس کے حکم میں ہے؟ جاری۔ گویا یوں سمجھا جائے گا 1 دن پہلا، 14 دن بیچ کے، اور 1 دن آخر کا، کتنے دن ہو گئے؟ 16۔ گویا اس عورت کو 16 دن مسلسل خون آیا ہے، یوں سمجھا جائے گا بھائی، مسلسل۔ اب حساب لگائیں گے کہ اس میں سے حیض کیا ہے، اس میں سے استحاضہ کیا ہے۔ حیض کے ایام کی نمازیں ساقط، استحاضے کے ایام کی نمازیں پڑھنی پڑیں گی بھائی۔ اب آپ حساب لگائیں گے بھائی، کس کو دیکھیں گے؟ 16 دن مسلسل خون آیا، معلوم ہو استحاضہ، اتنا تو پتہ چل گیا۔ اب ہم نے حیض کا پتہ چلانا ہے، کس کو دیکھیں گے؟ پچھلے مہینے کو دیکھیں گے، پچھلے عادت کو دیکھ لیں، یا بالکل آخری عادت اگر بدل رہی ہے تو پھر کس کو دیکھو؟ اور پچھلے مہینے میں کس تاریخ سے کس تاریخ تک حیض آیا تھا؟ 1 سے 5 تک۔ لہذا اس مہینے کے اندر بھی یہ جو 16 دن جاری خون کے حکم میں تھے یہ ایام، اس میں سے بھی پہلی تاریخ سے لے کر 5 تاریخ تک ان کو کیا شمار کریں گے؟ حیض۔ ان 5 دنوں میں پہلے دن خون تھا، اگلے 4 دن میں خون نہیں ہے، لیکن یہ کس کے حکم میں ہے؟ جاری خون۔ لہذا 1 سے 5 تک یہ کیا شمار ہوگا؟ حیض۔ لہذا ان دنوں کی نمازیں اس سے ساقط، اگرچہ خون رکنے کے بعد اس نے غسل کر کے فوراً ہی اگلے دن سے نمازیں شروع کر دی تھیں، لیکن ان نمازوں کا بے اعتبار نہیں، کیونکہ یہ تو کس کے ایام ہیں؟ حیض کے، لہذا یہ نمازیں اس سے ساقط ہو گئیں۔
ہاں 5 سے آگے چھٹا دن 16 تاریخ تک یہ سارا استحاضہ ہے، اور استحاضہ کے ایام میں کیا کرنا پڑتی ہے؟ نماز روزہ وغیرہ ہے، لازم ہے اس کے ذمہ. لہذا 5ویں دن جب چھٹا دن آیا تو اب اس کے ذمہ نمازیں آ گئیں. تو یہ ان ایام میں اس نے اگر نمازیں پڑھی ہیں تو آپ فوراً یہ نہ کہہ دینا یہ نمازیں ہو گئیں. نہیں، 5 کے بعد تو حیض ختم ہوا، 5 تک تو کیا شمار ہے؟ اور حیض سے پاک ہونے کے لیے عورت کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ غسل کرنا پڑتا ہے. اگر 5 کے بعد اس نے غسل کر لیا تھا اور پھر نمازیں پڑھی تھیں تو وہ نمازیں صحیح ہو گئیں. اگر بغیر غسل کیے اس نے 2-3 دن اور نمازیں پڑھنی تھیں پھر یہ غسل اس نے کیا تھا تو وہ 3 دن کی نمازیں تو بغیر غسل کے ہوئیں، اور بغیر غسل کے تو وہ پاک ہی نہیں، نمازیں بھی نہیں ہوئی. لہذا ان کی کیا کرنا پڑے گی؟ قضا کرنا پڑے گی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی اچھی طرح؟ اچھا، اور ایک اور مثال دیکھ لیجئے بھائی تاکہ اور وضاحت ہو جائے. ایک عورت ہے مثلا اس کی عادت ہے ہر مہینے کی 4 تاریخ سے لے کر 10 تک اسے حیض آتا ہے. یہ کتنے دن ہو گئے؟ 6 دن ہو گئے بھائی. تو 6 دن ہو گئے، 7 دن ہو گئے. ہاں اول آخر کا اعتبار کر لیں، چلیں 7 دن بنا لیں. کتنا ہے؟ ہاں تو یہ 7 دن حیض کے ہوئے. کس تاریخ سے کس تاریخ تک؟ 4 سے 10 تک. یعنی 4 کو بھی خون 4 ہی کو شروع ہو جاتا ہے اور 10 کو بھی رہتا ہے، تو 4 سے 10 تک ہوا. یہ 7 دن ہو گئے. اب اگلے مہینے کی 1 ہی کو اس نے خون دیکھ لیا اور پھر 10 دن تک خون نہیں دیکھا، اور پھر اس نے 3 دن تک خون دیکھا. پہلی تاریخ کو بھی دیکھا اور پھر 10 دن نہیں دیکھا اور پھر 3 دن دیکھا. کتنے ہو گئے؟ 14 دن. تو یہ بیچ میں 10 دن خون نہیں دیکھا، اور 10 دن طہر کی تو کم سے کم مدت کتنی ہے؟ 15 دن. تو یہ کون سا طہر صحیح ہوا یا فاسد ہوا؟ یہ طہر فاسد ہوا. تو یہ یوں سمجھا جائے گا گویا 14 دن اسے مسلسل خون آیا ہے بھائی، 14 دن. اب اس میں سے ہم نے حساب کرنا ہے حیض کے ایام کون سے اور استحاضے کے ایام کون سے ہیں. حیض کے ایام کی نماز اس کے ذمہ نہیں، اور استحاضے کے ایام کی نمازیں اس کے ذمہ ہیں بھائی. اس عورت کی عادت کیا تھی؟ 4 سے 10 تک. 10 کو خون رکا تھا پچھلے مہینے اور پھر اب 1 کو آیا ہے، یعنی 20 دن بیچ میں خون نہیں آیا. جب 20 دن ہی آیا معلوم ہوا یہ طہر صحیح ہے کیونکہ یہ 15 سے زائد ہے. لہذا ان کی تو بات ہی نہیں ہے بھائی، ان میں تو اس نے نماز وغیرہ پڑھی ہے. اب 1 سے خون آیا تھا اور کتنے دن ہم نے شمار کر لیے؟ 14 دن گویا اس کو مسلسل خون آیا. اور اب ان میں سے حیض کا حساب لگانا ہے. تو حیض اسے کب آتا تھا؟ 4 سے 10 تک. لہذا اس میں ان 14 دنوں میں سے بھی 4 دن سے لے کر 10 دن تک یہ جو ایام ہیں یہ حیض کے ہیں. ان میں خون اس نے بالکل نہیں دیکھا، لیکن یہ ایام کس کے ہیں؟ حیض، کیونکہ جاری خون کے حکم میں ہے. تو اس 4 سے پچھلے 3 دن 1 کو اس نے خون دیکھا تھا، 2 اور 3، ان 3 دنوں میں استحاضہ تھا. اس کی نمازیں اس کے ذمے ہیں، نمازیں اس کے ذمے ہیں. پہلے دن خون آیا تھا اس نے نماز چھوڑ دی تھی، وہ بھی اس کے ذمے ہے. اور بعد میں بھی اگر اس نے غسل کیے پڑھی نہیں تو اس کے ذمے ہیں بھائی. اور سمجھ میں آیا؟ بعد میں غسل اس نے کر لیا ہوگا تو 2 دن کی اگر پڑھی ہیں وہ نمازیں اس کی ہو گئیں بھائی. پھر اگلے 4 سے 10 تک کیا ہے؟ لہذا ان میں اگر اس نے پڑھی بھی ہیں لیکن یہ تو حیض کے ایام ہیں، نماز ان کا اعتبار نہیں. 11
کہ بھائی خون پھر کب دیکھا؟ 1 تاریخ کو دیکھا، پھر کتنے دن نہیں دیکھا جی؟ پھر 10 دن نہیں دیکھا، پھر 3 دن دیکھا ہے، معلوم ہوا 2 سے 11 تک خون نہیں آیا، 12 13 14 پھر یہ 3 دن خون آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان میں ایام حیض کون سے؟ 4 سے لے کر 10 تک، تو 10 تک یہ ہیں حیض کے ایام، معلوم ہوا آگے 11 12 13 14 یہ سارے کس کے ایام؟ ان کی نماز اس کے ذمے ہے۔ اور اس میں بھی اگر اس نے نماز پڑھی بھی ہے، کس دن پڑھی ہے؟ 11 کو تو خون نہیں تھا، اس دن ہو سکتا اس نے نماز پڑھی ہوگی، اس میں بھی اگر اس نے 10 دن کے بعد غسل کر کے یہ نماز پڑھی تھی تو یہ نماز ہو گئی، ورنہ کیا کرنا پڑے گی؟ اس کی بھی قضا، اس 11ویں دن کی نمازوں کی بھی قضا کرنا پڑے گی، اور 12 13 14 کو جو خون دیکھا ہے اس میں بھی نمازیں اگر چھوڑی تھیں ان میں بھی کیا کرنا پڑے گی؟ ان کی قضا۔ مسئلہ سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو یہ ہے طہر متخلل بھائی، طہر متخلل۔ کوئی بات ایسی تو نہیں جو سمجھ میں نہیں آئی؟ خوب وضاحت ہو گئی جی۔ اب دیکھیے کتاب پر، وَالطُّهْرُ إِذَا تَخَلَّلَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ فِي مُدَّةِ الْحَيْضِ فَهُوَ كَالدَّمِ الْمُتَوَالِي، اور طہر جب وہ بیچ میں آ جائے 2 خونوں کے، فی مدت الحیض میں مدت حیض کے اندر فَهُوَ كَالدَّمِ الْمُتَوَالِي تو وہ جاری خون کی طرح ہے، متوالی جو پے در پے ہو مسلسل، تو وہ کس کی طرح ہے؟ وہ طہر جو 2 خونوں کے درمیان آئے، فی مدت الحیض کس کے اندر؟ مدت حیض کے اندر، فَهُوَ كَالدَّمِ الْمُتَوَالِي وہ کس کی طرح ہے؟ جاری خون کی طرح ہے، مسلسل خون کی طرح ہے۔ بھائی یہاں متن میں قید آئی فی مدت الحیض، مدت حیض کے اندر جو طہر آیا، مثلا 1 دن خون دیکھا، پھر 5 دن نہیں دیکھا، پھر 1 دن خون دیکھا، یہ کتنے دن ہو گئے؟ 7 دن، اور یہ مدت حیض کے اندر ہے یا نہیں؟ مدت حیض تو کتنی ہے؟ 10 دن، اس سارے کو جاری خون شمار کیا جائے گا اور اس سارے کو حیض شمار کیا جائے گا۔ پہلے دن خون دیکھا، پھر 7 دن خون نہیں دیکھا، اور پھر 1 دن یا 2 دن خون دیکھا، تو یہ بھی کیا ہے؟ 1 دن خون دیکھا، پھر 7 دن نہیں دیکھا، 7 اور 1 8، پھر اس کے بعد مثلا 1 دن اور خون دیکھا، کتنا ہوا؟ 9، تو یہ مدت حیض کے اندر ہے، اس سارے کو کیا شمار کریں گے؟ حیض ہی شمار کریں گے۔ دم متوالی ہے، یہ جاری خون کی طرح ہے بھائی۔ ان متن کے قول کے مطابق جو مدت حیض کے اندر نہ ہو، یعنی 1 دن خون دیکھا، 14 دن خون نہیں دیکھا، پھر 1 دن خون دیکھا، یہ سارا جاری خون کی طرح نہیں، کیونکہ یہ مدت حیض کے اندر ہے یا اس سے باہر نکل گیا؟ باہر نکل گیا۔ تو لیکن میں نے بتایا فتویٰ کس قول پر ہے جو کس میں ذکر کریں گے؟ شرح میں ذکر کریں گے، جو امام صاحب کا بھی قول ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا بھی قول ہے۔ فرق سمجھ میں آ گیا دونوں قولوں میں؟ متن والے قول کے مطابق مدت حیض کے اندر جو طہر آئے گا وہ ہے طہر متخلل، اور شرح والے قول کے مطابق جو طہر بھی 15 دن سے کم ہے وہ کیا ہے؟ طہر متخلل ہے، اور وہ سارا جاری خون کے حکم میں ہے۔ قال هذه احدى الروایات عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، یہ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک روایت ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی روایتوں میں سے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مروی روایتوں میں سے یہ ایک روایت ہے جو متن میں آئی ہے۔ ووجہہ، وجہ اس کی یہ ہے جاری خون کی طرح کیوں ہے یہ سارا؟ کہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے ان استیعاب الدم مدت الحیض لیس بشرط بالاجماع، کہ خون کا گھیر لینا، احاطہ کر لینا مدت حیض کا، لیس بشرط، یہ شرط نہیں ہے۔ حیض کے اندر یہ ضروری نہیں کہ خون سارے جتنے دن حیض کے ہیں ان سارے دنوں میں خون آئے، بالاجماع ان سارے دنوں میں خون کا آنا ضروری نہیں، شرط نہیں۔
حیض میں ایسا ہی کبھی خون آتا ہے کبھی رک جاتا ہے، کبھی پھر آتا ہے اور کبھی رک جاتا ہے اور کبھی مسلسل رہتا ہے۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو بالاجماع حیض کے دنوں میں خون کا مسلسل آنا اور خون کا سارے دنوں کا احاطہ کر لینا، گھیر لینا، یہ شرط نہیں ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں ووجہہ، وجہ اس قول کی یہ ہے کہ ان استیعاب الدم مدت الحیض لیس بشرط بالاجماع، کہ خون کا احاطہ کر لینا مدت حیض کا یعنی سارے وقت کا یہ شرط نہیں ہے بالاجماع۔ فیعتبر اولہ وآخرہ، تو اعتبار کیا جائے گا اس کے اول اور آخر کا، خون کے اول اور آخر کا اعتبار کیا جائے گا۔ کن نصاب فی باب الزکات، جیسے کہ نصاب تھا زکات کے باب میں۔ زکات کے مسائل میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں نصاب کا کوئی شخص مالک ہو اور اس پر سال گزر جائے، یعنی شروع سال کے اندر نصاب کے بقدر مال اس کے پاس موجود تھا اور آخر سال میں بھی نصاب کے بقدر مال موجود ہے، تو اس کو اس کی حساب کر کے زکات دینا پڑے گی۔ درمیان سال میں اگرچہ مال نصاب سے کم ہی کیوں نہ ہو جائے۔ تو یہاں بھی اسی طرح ہے، اول اور آخر میں کیا ہونا چاہیے؟ خون ہونا چاہیے۔ درمیان میں اگر نہ بھی آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ مسلسل خون آتا ہی نہیں ہے بالاجماع۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہو روایت عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہی ایک روایت ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی، وقیل ہوا آخر اقوالہ، اور کہا گیا ہے کہ یہ امام صاحب کے قولوں میں سے آخری ہے، یعنی ان کا آخری قول ہے۔ اور وہ کیا؟ وہ آگے یہ جو آ رہا ہے ان الطہرہ، یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے اور یہی امام صاحب کا کہتے ہیں آخری قول بھی ہے کہ ان الطہر اذا کان اقل من 15 یوما لا یغسل، کہ طہر جو ہے جب وہ 15 دن سے کم ہو، لا یغسل، تو وہ فصل نہیں کرے گا، یعنی فاصل نہیں بنے گا، جدائی نہیں کرے گا، بلکہ سارے کو کیا شمار کیا جائے گا؟ مسلسل خون شمار کیا جائے گا۔ طہر جب کا وہ 15 دن سے کم ہو، ایک عورت نے ایک دن خون دیکھا، پھر 14 دن خون نہیں دیکھا، پھر اس کے بعد ایک دن خون دیکھا، تو دیکھیے یہ طہر 15 دن سے کم ہے، تو یہ فاصل نہیں بنے گا، ان دونوں خونوں کو الگ نہیں شمار کریں گے، بلکہ گویا یہ سارا مسلسل اس کو خون ہی شمار کریں گے۔ بھائی سورج سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے کہ ان طہر اذا کان اقل من 15 یوما لا یفصل، کہ طہر جب وہ 15 دن سے کم ہو تو وہ فصل نہیں کرے گا، جدائی نہیں کرے گا، یعنی فاصل نہیں بنے گا۔ وہو کلہ کالدم المتوالی، اور وہ سارا کا سارا جو ہے کس کی طرح ہے؟ یہ جاری بہتے مسلسل خون کی طرح ہے، لأنہ طہر فاسد، اس کی کیونکہ یہ طہر فاسد ہے، فیکون بمنزلۃ الدم، تو یہ کس کے درجے میں ہوا؟ خون ہی کے درجے میں ہوا۔ والاخذ بهذا القول ایسر، اور لینا اس قول کو زیادہ آسان ہے، اس قول پر عمل کرنا زیادہ آسان ہے، اس کو لے لینا اور اس پر عمل کرنا، کیونکہ متن والے قول کو لیں تو مدت حیض کے اندر طہر ہے، یعنی 10 دن کے اندر ہے، تو وہ تو فاصل نہیں بنے گا، لیکن اگر اس سے زیادہ ہو تو وہ کیا بن جائے گا؟ فاصل بن جائے گا۔ لیکن اس قول کو لیں تو 15 دن سے جو کم ہوگا وہ فاصل نہیں بنے گا۔ بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اس میں آسانی ہے۔ وَتَمَامُهُ يُعْرَفُ فِي كِتَابِ الْحَیضِ، اور اس پورے کو جانا جائے گا کتاب الحیض سے۔ بھائی کس سے؟ یعنی وہ جو امام محمد رحمہ اللہ نے مبسوط کے اندر کتاب الحیض ذکر کی ہے، وہاں اس کی ساری تفصیل مذکور ہے۔ بھائی وَأَقَلُّ الطُّهْرِ 15 یوما، اور طہر کی کم سے کم مدت جو ہے وہ 15 دن ہے۔ هَكَذَا نُقِلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، اسی طرح نقل کیا گیا ہے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے، جو جلیل القدر تابعی گزرے ہیں۔ بھائی وہ ان سے نقل کیا گیا، ان سے کہ طہر کی کم سے کم مدت کتنی ہے؟ 15 دن ہے۔ وَإِنَّهُ لَا يُعْرَفُ إِلَّا تَوْقِيفًا، اور اس کو نہیں جانا جا سکتا مگر نص سے ہی۔ میں نے بتلایا تھا توقیف کا کیا معنی ہے؟ نص میں ہونا کسی چیز کا، نص کے اندر آنا، اور نص کسے کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کو۔ تو
صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ انہوں نے ذکر کیا کہ طہر کی کم سے کم مدت 15 دن ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو بغیر سماع کے نہیں جانا جا سکتا۔ عقل کے ذریعے یہ بات کبھی بھی طے نہیں ہو سکتی کہ طہر کی کم سے کم مقدار کتنی ہے، 15 دن ہے، لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ کم سے کم مدت کتنی ہے، 15 دن۔ معلوم ہوا انہوں نے کسی صحابی رسول سے سنا ہوگا، اور صحابی نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، تو لہذا یہ کس کے درجے میں ہوا؟ قول مرفوع کے درجے ہی میں ہوا، گویا سماع پر ہی ہے یہ۔ ولا غایۃ لاکثرہ، اور اکثر مدت کی کوئی انتہا نہیں، طہر کی کم سے کم مدت تو 15 دن ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں، چاہے ساری زندگی ہی خون آئے ہی نہ، سارے کو کیا شمار کریں گے؟ طہر، پاکی کے ایام ہی شمار کریں گے، تو زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ ولا غایۃ لاکثرہ، اور اکثر کی کوئی انتہا نہیں ہے، جی اکثر طہر کی کوئی انتہا نہیں ہے، لأنہ یمتد الی سنۃ و سنتین، اس لیے کیونکہ طہر جو ہے وہ لمبا ہو جاتا ہے 1 سال تک اور 2 سال تک بھی۔ فلا يتقدر بتقدیر، لہذا یہ مقرر نہیں ہوگا کسی اندازے سے، الا اذا استمر بها الدم، مگر یہ کہ مسلسل آئے اس پر خون بہے، اس عورت کو کیا آئے؟ مسلسل خون آئے۔ بھائی دیکھیے، طہر کی کم سے کم مدت ہے 15 دن، توجہ ہے سبق کی طرف، 15 دن ہے، زیادہ کی کوئی انتہا نہیں ہے، سال تک بھی ہو سکتا ہے، 2 سال تک بھی طہر چل سکتا ہے، سارا طہر شمار ہوگا، ساری عمر بھی ایسا ہو سکتا ہے آئے ہی نہ، سارا کیا شمار ہوگا؟ طہر شمار ہوگا، کیونکہ اکثر مدت کی کوئی انتہا نہیں اس کے اندر جی۔ تو جب اکثر کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں تو کسی اندازے سے اس کو یہ مقرر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی انتہا ہے ہی نہیں کہ مقرر کر لیا جائے۔ ہاں، جب عورت کو مسلسل خون آئے تو پھر اس صورت میں اندازے کے ساتھ مقرر کیا جائے گا۔ مثلا ایک عورت بالغہ ہوئی، اور بالغہ ہونے کے بعد اس نے مثلا 5 دن خون دیکھا، 5 دن، اور اگلے مہینے جب خون شروع ہوا پھر رکا ہی نہیں، مسلسل اب خون جاری ہے، تو اب اس کی عادت کا پتہ ہے، وہ پچھلے ایام عادت کی طرف ہم دیکھیں گے، پچھلے مہینے کتنے دن؟ 5 دن، مثلا 1 سے لے کر 5 تاریخ تک اس کو خون آیا تھا، تو آگے مسلسل خون جاری ہوا، تو وہاں پر بھی 1 تاریخ سے لے کر 5 تاریخ تک کیا شمار کریں گے؟ حیض، اور باقی ایام میں اگرچہ خون جاری ہے لیکن غسل کر کے وہ نمازیں پڑھے گی۔ بھائی نمازیں کیسے ہوگا؟ دیکھو، دوسرے مہینے میں خون شروع ہوا، 5 دن پر رکنا چاہیے تھا لیکن رکا نہیں، 6ٹھے دن بھی آ رہا ہے، 7ویں دن بھی آ رہا ہے، تو وہ عورت ابھی نماز نہیں پڑھے گی، انتظار کرے گی، شاید 10 سے پہلے رک جائے، عادت بدل گئی ہو، لیکن 10واں دن بھی گزر گیا، 11واں شروع ہوا اور خون ابھی بھی جاری ہے۔ اب ہم لوٹیں گے کس کی طرف؟ گزشتہ عادت کی طرف۔ معلوم ہوا 1 سے 5 تک حیض آیا تھا پچھلے مہینے میں، تو اس مہینے میں بھی 1 سے لے کر 5 تک حیض ہے، اور اس کے بعد کے ایام کی نمازیں اس کے ذمے ہیں، لہذا ان کی قضا کرے گی۔ اب ہر مہینے، اب خون تو اس کو مسلسل ہے، رکتا ہی نہیں ہے بیماری کی وجہ سے، تو اب وہ ہر مہینے اسی طرح کرے گی۔ بھائی تو ہر مہینے 5 دن وہ کیا کرے گی؟ 5 دن، اس میں 1 تاریخ سے لے کر 5 تک یہ حیض کے ایام ہوں گے، اور باقی 6 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک یعنی 25 دن یہ کس کے شمار ہوں گے؟ استحاضہ کے شمار ہوں گے، اور ان میں اس کے لیے وہ نمازیں بھی پڑھے گی، روزے بھی رکھے گی، اور
ہر وقتی نماز کے لیے الگ وضو کرے گی بھائی. مسئلہ سمجھ میں آیا جی؟ اسی طرح حساب کرے گی. اور اگر اس کو پہلے مہینے 5 تاریخ سے لے کر 10 تک خون آیا تھا تو اگلے مہینے پہلی ہی سے شروع ہو گیا خون اور پھر مسلسل خون ہے تو اس میں کیا کریں گے؟ پہلے 5 دن استحاضہ کے، کیونکہ 1 سے ہی شروع ہو گیا، حالانکہ عادت کیا تھی پچھلی 5 سے 10. ہاں 5 سے 10 تک کیا شمار ہوگا؟ ہے. پھر اگلے 20 دن بھی کیا شمار ہوگا؟ استحاضہ شمار ہوگا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ استحاضہ یہ تو وہ صورت تھی جب عورت کی عادت کا پہلے پتہ تھا پھر استحاضہ شروع ہو گیا. اور ایک عورت ہے اس کو ابتدا سے وہ مستحاضہ ہو گئی، پہلے مہینے سے جو خون شروع ہوا تو پھر رکا ہی نہیں، اس کا آپ کیا کریں گے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے یہ آگے صاحب ہدایہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ شروع سے جب خون شروع ہوا ابتدا سے 10 دن سے بڑھ گیا تو 10 دن جو ہے اس کو حیض شمار کریں گے، کیونکہ عادت کا پتہ ہی نہیں. تو اکثر مدت حیض کی کتنی ہے؟ 10 دن. تو یہاں بھی 10 دن کیا شمار کریں گے؟ حیض کے. اور اگلے 20 دن کس کے شمار ہوں گے؟ استحاضہ کے. اب یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا جب تک یہ خون رکتا نہیں بھائی. ہر خون مسلسل جب تک جتنے عرصے تک بھی جاری رہے، ہر مہینے میں سے وہ 10 دن کیا شمار کرے گی؟ حیض کے پہلے 10 دن، اگلے 20 دن استحاضہ کے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے کہ وہ مقرر نہیں ہوتا کسی اندازے سے بھی، الا اذا استمر بها الدم، مگر یہ کہ مسلسل ہو اس عورت کو خون، اس عورت کو مسلسل خون آئے، پھر کسی اندازے کے ساتھ اس کو مقرر کیا جائے گا. جیسے ابھی میں نے بیان کیا، یا تو پچھلی عادت کو دیکھ لو اگر عادت ہے، اور اگر عادت نہیں تو پھر ہر مہینے میں سے 10 دن تو حیض کے اور 20 دن استحاضہ کے. یعرف ذلک فی کتاب الحیض، یہ جانا جاتا ہے کس کے اندر؟ کتاب الحیض کے اندر، یعنی وہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے جو ایسا امام محمد رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. وَدَمُ الْإِسْتِحَاضَةِ كَالرُّعَافِ، اور استحاضہ کا جو خون ہے وہ رعاف کی طرح ہے، نکسیر کی طرح ہے، یعنی جو ناک سے خون ہے اس کی طرح ہے. لا يمنع الصوم ولا الصلاة، نہ تو یہ روزے سے روکتا ہے اور نہ نماز سے. ولا الوطی، اور نہ صحبت سے، خامد صحبت بھی اس میں کر سکتا ہے. لیکن دلیل کیا ہے بھائی کہ دم استحاضہ رعاف کی طرح ہے، اس میں نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی. تو کہتے ہیں لقولہ علیہ السلام، بوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توضئی وصلی وان قطر الدم علی الحصیر. صحابہ دین کی ایک ایک بات انہوں نے ہم تک پہنچائی، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے بھائی. ایک ایک بات. صحابیہ عورتیں ان میں سے جو جن کو استحاضہ کی بیماری تھی وہ باقاعدہ مسائل پوچھا کرتی تھیں بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کے بعد کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. اور ان کی تعداد علماء نے لکھی ہے کہ 10 عورتیں تھیں ان میں سے جو مستحاضہ تھیں، بعض نے 11 لکھا ہے. تو انہی میں سے ایک جو ہے حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا ہیں بھائی. وہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ، میں ایک مستحاضہ عورت ہوں، پاک ہوتی ہی نہیں، یعنی ہر وقت میرا خون جاری رہتا ہے، تو کیا میں نمازوں کو چھوڑ دوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ رگ کا خون ہے. کس کا خون ہے؟ رگ کا خون ہے. کوئی رگ وغیرہ کٹ گئی اس کی وجہ سے یہ خون جاری رہتا ہے، یہ حیض نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ استحاضہ ہے. تو یہ رگ کا خون ہے، یہ حیض نہیں ہے. نماز اب تو اپنے ایام حیض کے اندر نمازوں سے پرہیز کرو، پھر اس کے بعد غسل کرو اور ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کرو. ایام حیض میں کیا کرو؟ نماز سے پرہیز کرو اور پھر اس کے بعد غسل کر لو، اور پھر اس کے بعد ہر نماز کے لیے کیا کر لیا کرو؟ وضو کر لو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
معلوم ہوا کہ دیکھو استحاضہ ہے، خون جاری ہے، پھر بھی کیا فرما رہے ہیں؟ غسل کر لو اور اس کے بعد ہر نماز کے لیے وضو۔ معلوم ہوا استحاضہ میں بھی نماز پڑھنا پڑے گی بھائی، لیکن ہر وقتی نماز کے لیے کیا کر لے؟ وہ وضو کر لے۔ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا توضئی وصلی، تو وضو کر لے اور نماز پڑھ۔ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ، اگرچہ خون ٹپک رہا ہو علی الحصیر چٹائی پر۔ وَلَمَّا عُرِفَ حُكْمُ الصَّلَاةِ ثَبَتَ حُكْمُ الصَّوْمِ وَالْوَطْءِ بِنَتِيجَةِ الْإِجْمَاعِ، اور جب نماز کے حکم کو جان لیا گیا، حدیث میں تو کس کا صرف ذکر آیا ہے؟ نماز کا حکم ذکر ہوا، لیکن جب نماز کا حکم جان لیا گیا تو ثبت حکم الصوم والوطء بنتیجۃ الاجماع، تو روزے اور صحبت کا حکم بھی ثابت ہو گیا نتیجہ اجماع سے۔ کس سے؟ نتیجہ اجماع سے، یعنی اس پر تمام علماء کا اجماع ہے بھائی کہ استحاضے کے ایام میں نماز بھی پڑھی جائے گی اور روزہ بھی رکھا جائے گا اور خاوند کے لیے قربت کرنا بھی جائز ہے بھائی۔ تو جب نماز کا حکم جان لیا گیا حدیث سے، تو روزے اور صحبت کا حکم ثابت ہو گیا کس سے؟ نتیجہ اجماع سے، اجماع کی دلالت سے، اجماع نے اس پر دلالت کر دی بھائی۔ دیکھیے جب نماز کے حکم کا پتہ چل گیا، حالانکہ عورت کا خون بہ رہا ہے اور خون کا نکلنا یہ تو منافی طہارت ہے، اور نماز کے لیے تو طہارت ضروری ہے، تو ایک منافی صلاۃ چیز کے ہونے کے باوجود وہ کیا کرے گی؟ نماز پڑھے گی۔ تو جب نماز اس پر ہے، واجب ہے، جب نماز وہ پڑھ سکتی ہے، تو پھر روزے کے تو منافی نہیں ہے خون کا نکلنا۔ آپ نے روزہ رکھا ہو، آپ کے بدن سے کہیں سے خون نکل آئے، وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، تو روزے کے تو خون کا نکلنا منافی ہے ہی نہیں، اسی طرح صحبت کے بھی منافی نہیں۔ تو جب نماز اس کے لیے ثابت ہے، وہ نماز پڑھ سکتی ہے حالانکہ ایک منافی چیز ہونے کے باوجود، تو باقی دو چیزیں بطریق اولا اس کے لیے ثابت ہو جائیں گی۔ دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَلَوْ زَادَ الدَّمُ عَلَى 10 أَيَّامٍ، اور اگر خون بڑھ گیا 10 دن پر، وَلَهَا عَادَةٌ مَعْرُوفَةٌ دُونَهَا، اور اس عورت کی کوئی معلوم عادت ہے، دونہا ای دون 10 أيام، 10 دن سے کم۔ بھائی ایک عورت ہے، اس کا خون شروع ہوا اور وہ خون 10 دن سے بڑھ گیا، اور اس عورت کی ایک معلوم عادت ہے، دونہا 10 دن سے کم، مثلا ہر مہینے 6 دن یا 7 دن اس کی 10 سے کم 6 یا 7 دن جتنے بھی ہیں وہ اس کی معلوم عادت ہے، تو ردت الی ایام عادتہا، تو اس کو لوٹایا جائے گا اس کے عادت کے ایام کی طرف۔ 10 سے جب بڑھ گیا، 10 سے کم ہی رہتا خون، تو سارے کو ہم کیا کہتے؟ عادت تو تھی 6 دن کی، لیکن 6 سے بڑھ گیا اور 10 سے کم ہی رہا، 9 دن تک رہا، تو ہم کیا کہیں گے؟ عادت بدل گئی۔ لیکن اگر 10 سے بڑھ گیا، اب پتا چلا کیا ہے؟ زائد استحاضہ۔ اب اس میں پچھلی عادت کو دیکھیں گے، پچھلے مہینے عادت تھی مثلا 6 دن کی، تو وہ 6 دن ہے کہ اور باقی سارے استحاضہ۔ یہ معنی ردت الی ایام عادتہا، تو اس کو لوٹایا جائے گا اس کے عادت کے ایام کی طرف۔ والذی زاد استحاضۃ، اور وہ جو زائد ہوا عادت پر، وہ استحاضۃ، وہ استحاضہ ہے۔ لقولہ علیہ السلام، بوجہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے کہ المستحاضۃ تدع الصلاۃ ایام اقرائها، کہ مستحاضہ جو ہے تدعو، یہ ودع یدعو کے معنی چھوڑنے کے، تدعو الصلاۃ، وہ چھوڑے گی نماز کو، ایام اقرائها، اپنے حیض کے ایام میں۔ مستحاضہ وہ اپنے حیض کے ایام میں نماز کو چھوڑ دے گی۔ دلیل سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی سمجھ میں بھائی؟ معلوم ہوا وہ اپنی عادت کو دیکھے گی بھائی، اس وقت تو وہ مستحاضہ ہے، اور مستحاضہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا مسلسل خون آ رہا ہے،
اور حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ مستحاضہ جس کو مسلسل خون آ رہا ہے کیا کرے؟ اپنے ایام حیض میں نماز کو چھوڑ دے۔ کس میں؟ اب وہ ایام حیض کو یہاں پتہ ہی نہیں چل رہا، یہ تو مسلسل خون ہے، تو ایام حیض کا پتہ ہی کیسے چلے گا؟ معلوم ہوا اس کی عادت کی طرف اس کو لوٹایا جائے گا، پچھلے مہینے کی عادت کو دیکھا جائے گا کہ مثلا 5 سے 10 تک اس کو ایام حیض تھے، تو اس مہینے میں بھی 5 سے 10 تک کیا شمار کرے؟ ایام حیض۔ اس عادت کو دیکھ کر طے کر لیں گے یہ ایام حیض ہیں، ان ایام میں کیا کر دے؟ نماز کو چھوڑ دے گی، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد میں وہ نمازیں پڑھتی رہے گی۔ بھائی یرحمک اللہ، دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ دلیل ہے بھائی۔ وَلِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَى الْعَادَةِ يُجَانِسُ مَا زَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ فَيُلْحَقُ بِهِ۔ اور دوسری دلیل بھائی، ایک تو یہ حدیث آ گئی، اس حدیث سے ہی پتہ چل گیا کہ مستحاضہ اپنے حیض کے دنوں میں نماز چھوڑے گی، اور حیض کے دنوں کا پتہ ہی کس سے چلے گا؟ اس کی پچھلی عادت کو دیکھا جائے گا۔ دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ عادت کی طرف کیوں لوٹائیں گے اور باقی زائد کو استحاضہ کیوں شمار کریں گے؟ دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَلِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَى الْعَادَةِ يُجَانِسُ مَا زَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ، اس لیے کیونکہ وہ جو عادت پر بڑھ گیا جو خون، وہ اس خون کے ہم جنس ہے جو 10 پر بڑھ گیا۔ 10 سے زائد کیا ہوتا ہے؟ استحاض، اور وہ بھی ہے خون، اور یہ جو عادت سے بڑھ گیا یہ بھی کیا ہے؟ خون ہے، یہ عادت سے بڑھ گیا تو یہ اس کے جنس میں سے ہوا، وہ بھی عادت سے، وہ بھی زائد ہے اور خون ہے، یہ بھی زائد ہے اور خون ہے، تو دونوں کا ایک ہی حکم ہوگا۔ 10 سے زائد خون تھا، زائد تھا اور خون تھا، تو اس کو کیا قرار دیا تھا؟ استحاضہ۔ یہاں بھی زائد ہے عادت سے اور کیا ہے؟ خون ہے، اس کو کیا قرار دیں گے؟ استحاضہ۔ دلیل سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ معنی ہے وَلِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَى الْعَادَةِ يُجَانِسُ مَا زَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ فَيُلْحَقُ بِهِ، اس لیے کیونکہ وہ خون جو زائد ہے عادت پر وہ ہم جنس ہے اس خون کے جو زائد ہے کس پر؟ 10 پر، فَيُلْحَقُ بِهِ، تو اسی کے ساتھ اس کو ملایا جائے گا۔ وَإِنِ ابْتَدَأَتْ مَعَ الْبُلُوغِ مُسْتَحَاضَةً، اور اگر کوئی کسی عورت نے ابتدا ہی کی مع البلوغ، کس کے ساتھ؟ بلوغ کے ساتھ، مستحاضتاً، اس حال میں کہ وہ کیا تھی؟ مستحاضہ تھی، تو فحیضها 10 ایام، تو اس کا حیض کتنا ہے؟ 10 دن ہے، من کل شہر، ہر مہینے میں سے، والباقی استحاضۃ، اور باقی استحاضہ ہے۔ بھئی کیا وجہ ہے 10 دن کو حیض کیوں قرار دیا اور باقی کو استحاضہ؟ کہتے ہیں لِأَنَّا عَرَفْنَاهُ حَیضًا، اس لیے کیونکہ ہم نے اس کو حیض جانا ہے، فَلَا يُخْرَجُ عَنْهُ بِالشَّكِّ، لہذا اس کو شک کی وجہ سے نکالا نہیں جائے گا۔ بھئی دیکھیے، اگر ابتدا سے ہی ایک عورت مستحاضہ ہو گئی، عادت ہے ہی نہیں پچھلی کی عادت کی طرف دیکھا جائے، ابتدا سے خون مسلسل شروع ہو گیا، اب رکتا ہی نہیں، تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس میں کیا کریں گے؟ کیا مسئلہ ہے اس کا؟ 10 دن اس کے ہر مہینے میں سے حیض کے اور 20 دن استحاضہ کے شمار کریں گے۔ بھئی یہ 10 دن حیض کے کیوں شمار کریں گے؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ حیض کی زیادہ سے زیادہ کتنی مدت ہے؟ 10 دن ہے، اور کم سے کم مدت کتنی ہے؟ 3 دن ہے، تو یہ 3 دن، یہ تو 3 سے لے کر 10 دن تک، 3 سے لے کر 10 دن کے اندر ان کے اندر شک آ گیا کہ یہ حیض کے اندر داخل ہیں یا داخل نہیں، یہ 3 دن تو یقینی ہے اس کے، اس 3 سے لے کر 10 دن تک، یہ جو زائد 7 دن ہیں ان میں شک ہے کہ یہ حیض میں داخل ہیں یا داخل نہیں، لیکن ہم نے جانا ہے، حدیث سے پتہ چلا کہ حیض کی زیادہ سے زیادہ کتنی مدت ہے؟ 10 دن ہے، تو حدیث سے یقینی طور پر پتہ چل گیا کہ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن تک ہو سکتی ہے، اور یہاں پر ان 7 دنوں کے حیض ہونے میں شک آیا، تو شک کی وجہ سے وہ حیض سے خارج نہیں ہوں گے، کیونکہ زیادہ سے حیض 10 دن تک یقینی طور پر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، لیکن یہ 7 دن جو 3 سے لے کر 10 تک ہیں،
یہ بھی حیض میں داخل ہیں یا داخل نہیں، اس میں شک آیا، لیکن شک کی وجہ سے ان کو اب حیض سے نکالیں گے نہیں بھائی، یہ معنی ہے لِأَنَّا عَرَفْنَاهُ حَيْضًا، اسی کیونکہ اس کو ہم نے کیا جانا ہے، حیض جانا ہے 10 دنوں کو، فَلَا يَخْرُجُ عَنْهُ بِالشَّكِّ، تو یہ شک کی وجہ سے خارج نہیں ہوں گے، واللہ اعلم، اور اللہ خوب جاننے والے ہیں۔ چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔